جن لوگوں نے فارمز جمع کیے ہیں تو ان کی اسکروٹنی ہو بھی گئی، کمپلیٹ بھی ہو گئی، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف مسئلہ ہماری پی ٹی آئی والوں کے لیے ہے۔ میں 67% یوتھ کو ریپرزینٹ، اگر آپ مجھے آؤٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 67% یوتھ کو اگنور کر کے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ مراد سعید صاحب نے تو NA3 کے لیے بھی کاغذاتی نامزدگی جمع کرائی تھی، پھر اس کا کیا ہوگا؟ اور آپ یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے اس کے بیک میں اپنے بھی کاغذاتی نامزدگی جمع کی تھی، اگر انہوں نے فائنلی نہیں کیا تو لائے عمل کیا ہوگا؟ پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے تو مراد بھائی کا وہ پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے NA3 سے، ہاں بالکل ڈاکومنٹس میں نے سنا ہے کہ جمع کیے ہیں، لیکن اب بات یہ ہے کہ اگر آپ NA4 سے ان کی ریجیکشن کروا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر NA3 سے بھی ریجیکشن کروائیں گے، تو کیوں کروا رہے ہیں؟ یا تو آپ ان کو جو ہے ایکسیپٹ کریں کیونکہ وہ بھی یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ اچھا ان کے اوپر تو چلے ہم مانتے ہیں کہ اس وقت ان کے اوپر FIR ہے، یا جس طرح آپ نے کہا کہ وہ روپوش ہے، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے ساتھ جو باقی 50 تک کے لوگوں نے مزید کاغذاتی نامزدگی جمع کی ہے، تو ان کے فائل میں اور آپ کے فائل میں اس وقت کیا کمی ہے؟ مطلب ہم کیا سمجھے کہ RO صاحب نے آپ کو کیوں کہا کہ آپ کا فائل جو ہے نا وہ سبمٹ نہیں ہونا یا وہ کلیئر نہیں ہوا ابھی تک؟ دیکھیں بات یہ ہے نا، آپ نے جس طرح ان کی بات کی، FIR تو سب پہ ہے، FIR کس پہ نہیں؟ کیا نواز شریف پہ FIR ہی نہیں ہے؟ تو آپ کسی کو FIRs کی وجہ سے جو ہے سیاست سے دور نہیں کر سکتے۔ مراد پہ بھی جو ہے وہ FIR ہیں تو ان کا سامنا کرے گا۔ آج میری اسکروٹنی تھی، میں صوبائی جنرل سیکرٹری ہوں انصاف یوتھ خیبر پختونخوا کا، اور مجھے جس طرح بتایا جا رہا تھا کہ آپ نے کس طرح یہ ڈاکومنٹس یہاں پہ جمع کیے ہیں اور آپ ملاکنڈ سے یہاں پہ کیوں آئے ہیں، تو دیکھیں میں ملاکنڈ سے یہاں پہ اس لیے آیا تھا کہ مجھے پارٹی نے یہ کہا کہ چونکہ مراد سعید صدر صاحب جو ہے وہ اس وقت روپوش ہے، وہ اس وقت ہے نہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائیں، لیکن وہ اس وقت ہے نہیں، تو آپ ڈاکومنٹ جمع کریں۔ اگر ان کو ٹکٹ دیا بھی جاتا ہے لیکن اگر ان کو نہیں چھوڑا جاتا تو پھر آپ وہاں سے الیکشن لڑیں گے۔ تو میں نے یہاں پہ ڈاکومنٹس جمع کیے اور آج میری اسکروٹنی تھی۔ اسکروٹنی کے لیے میں جب آیا تو مجھے RO صاحب نے کہا کہ میں نے کہا میرا فائل، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا فائل نہیں ہے، تو میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے فائل میں ابھی کلیئرنس نہیں ہوئی۔ میں نے کہا کہاں کی کلیئرنس؟ انہوں نے کہا کہ FBR اور جو کلیئرنس ہوتی ہے جن اداروں سے، میں نے کہا کہ وہ میرے بہاف پہ نہیں ہے، میرے بہاف پہ اگر کچھ نہیں ہے تو وہ میں جمع کر لیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کے بہاف پہ ساری چیزیں جمع ہیں اور وہ پورے ہیں، لیکن جو ایجنسیوں کی طرف سے یا FBR یا جو بھی ادارے ہیں ان کی طرف سے کلیئرنس آپ کو ابھی تک نہیں ملی۔ تو میں نے کہا کن کن کو نہیں ملی؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے اور مراد بھائی کی کلیئرنس نہیں ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں الیکشن سے آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہی بات سامنے آ رہی ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ پھر میں کیا کروں، کیونکہ میرے بہاف پہ تو کچھ نہیں رہ رہا۔ میں نے اپنی پارٹی سے بات کی، علی امین بھائی سے بات کی، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جائیں اور اپنے جو ہمارے یہاں کی وکلاء کی ٹیم ہے ان کو ساتھ لے کر جائیں۔ میں نے ان کو کال کی چونکہ ان کی بھی اسکروٹنی ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ آپ کو کچھ بتا دیتے ہیں کہ ہاں واقعی ایکسیپٹنس ہو گئی ہے یا کلیئرنس ہو گئی ہے یا ریجیکشن ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم جا کے ٹریبیونل میں وہ جمع کر دیں گے، لیکن انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا، میرا فائل تھا ہی نہیں اور مجھے وہاں سے نکلنا پڑا۔ اب RO صاحب جو ہے وہ بھی چلے گئے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ہمیں آپ سیاست سے کیوں جو ہے نا دور کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں صوبائی جنرل سیکرٹری، میں کسی بھی جگہ سے الیکشن لڑ سکتا ہوں، میں کسی کے کہنے پہ نہیں آیا ہوں، نہ میں کسی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ ہاں مراد بھائی نے کاغذات جمع کیے، اگر وہ سمجھتے ہیں وہ آئیں گے، وہ الیکشن لڑیں گے، اگر وہ نہیں آتے تو میں الیکشن لڑوں گا، مجھے کوئی نہیں روک سکتا، میں الیکشن لڑوں گا، چاہے جو بھی بندہ جو بھی کرنا چاہتا ہے کرے، لیکن میں الیکشن سے باز نہیں آؤں گا، چاہے وہ میں ملاکنڈ سے لڑتا ہوں، میں سوات سے لڑتا ہوں، میں نے اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کرنا ہے، مجھے عمران خان نے کہا ہے کہ آپ نے جا کے ریپرزنٹیشن کرنی ہے وہاں پہ، یہاں پہ اگر میں نہیں کروں گا تو میرے پارٹی کا کوئی اور ادنا ورکر جو ہے وہ کرے گا ریپرزنٹیشن۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں، الیکشن کمیشن کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں آپ سیاست سے دور نہ کریں، ہمارے ایجنسیاں یا جو بھی FBR ہے اگر وہ کلیئرنس نہیں دیتی تو وہ میرا کام نہیں ہے، کلیئرنس لینا آپ کا کام ہے۔ میرا کام یہ تھا کہ میں نے اپنا فارم جمع کروایا، میرے فارم میں اگر کوئی ڈیفیشنسیز ہے تو وہ میں پورے کر دیتا ہوں، اگر وہ نہیں ہے تو آپ مجھے کائنڈلی الیکشن کے لیے چھوڑیں۔ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، پاکستان میں اس وقت یوتھ کی جو ہے 67% جو ہے وہ یوتھ ہے، میں ان تمام یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں خیبر پختونخوا کی طرف سے۔ تو اگر آپ مجھے سیاست سے دور کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 67% یوتھ کو دور کر رہے ہیں۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا اپنے اداروں کو بھی کہ کائنڈلی آپ اس چیز کو دیکھیں کہ میں سب سے مقبول پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، میں اس وقت یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، میں 67% یوتھ کو ریپرزینٹ، اگر آپ مجھے آؤٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 67% یوتھ کو
इग्नोर करके आप उन लोगों को लेकर आना चाहते हैं जो 70 साल से यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं, जो बिल्कुल आपको पता है कि उन्होंने हुकूमत के लिए कुछ नहीं किया, लोगों के लिए कुछ नहीं किया। हम अगर आएंगे तो यूथ के लिए कुछ करेंगे, हमें जो है दूर ना किया जाए। डॉक्टर साहब ये बताएं कि मुराद सईद साहब ने तो NA3 के लिए भी कागजाती नामजदगी जमा कराई थी, फिर उसका क्या होगा? और आप ये बताएं कि जिस तरह आपने उसके बैक में अपने भी कागजाती नामजदगी जमा की थी, अगर इन्होंने फाइनली नहीं किया तो लायामल क्या होगा? फिर देखें, बात यह है कि मुझे तो मुराद भाई का वो पता नहीं है कि उन्होंने NA3 से, हाँ बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स मैंने सुना है कि जमा किए हैं, लेकिन अब बात यह है कि अगर आप NA4 से उनकी रिजेक्शन करवा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप फिर NA3 से भी रिजेक्शन करवाएंगे। तो क्यों करवा रहे हैं? या तो आप उनको जो है एक्सेप्ट करें, क्योंकि वो भी यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, उनके ऊपर तो चले हम मानते हैं कि इस वक्त उनके ऊपर FIR है, या जिस तरह आपने कहा कि वो रोपोश है। आपका क्या मसला है? आपके साथ जो बाकी 50 तक के लोगों ने मजीद कागजाती नामजदगी जमा की है, तो उनके फ़ाइल में और आपके फ़ाइल में इस वक्त क्या कमी है? मतलब हम क्या समझे कि RO साहब ने आपको क्यों कहा कि आपका फ़ाइल जो है ना वो सबमिट नहीं होना, या वो क्लियर नहीं हुआ अभी तक? देखिए, बात ये है ना, आपने जिस तरह उनकी बात की, FIR तो सब पे है। FIR किस पे नहीं? क्या नवाज शरीफ पे FIR ही नहीं है? तो आप किसी को FIR की वजह से जो है सियासत से दूर नहीं कर सकते। मुराद पे भी जो है वो FIR हैं, तो उनका सामना करेगा, ठीक है। उसको जब सूटेबल वक्त मिलेगा वो आएगा, अपनी तरफ से वो अपने आप को रिप्रेजेंट। लेकिन बात यह है कि मैंने जब डॉक्यूमेंट जमा किए तो मैंने मुराद के मुकाबले में तो जमा नहीं किए। अगर आप A को नहीं छोड़ रहे, B को नहीं छोड़ रहे, तो C को तो आना पड़ेगा। मैं तो यूथ की तरफ से आया हूँ कि मैं यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट जमा करूँ। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन यूथ की करूँगा। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि RO साहब ने मेरे डॉक्यूमेंट्स को इंटरटेन क्यों नहीं किया। वो कह रहे कि क्लियरेंस नहीं है। मैंने उसे बार बार पूछा कि मेरी तरफ से अगर कोई कमी है। आपने किसी और जगह भी जमा की है इसके अलावा? NA4 के अलावा बिल्कुल, वहाँ से क्या रिस्पॉन्स है? वो मेरा कल स्क्रूटनी है मलाकड़ में, तो वहाँ पता चलेगा। जी, अच्छा।